یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو ہفتے میں 1 مرتبہ صبح سے شام کے لیے اور 15 دن میں 1 مرتبہ رات رکنے کے لیے بھی میکے جانے دے، اور عام دنوں میں کبھی کبھار بیوی جاتی رہتی ہے، تو کیا شوہر عام دنوں کے علاوہ اپنے بچوں کو روک سکتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 1 ہفتے میں 1 بار اگر زوجہ اپنے میکے جانا چاہے تو شوہر نہیں روک سکتا، گویا کہ اس کو اجازت دینا واجب ہوتا ہے۔ چھوڑ کر آنا واجب نہیں ہے، وہ کوئی ان کے گھر سے آ کے بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن خود چھوڑنے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، چلو ملاقات بھی ہو جائے گی 1 ہفتے میں 1 بار بس۔ اور اس میں شوہر یہ کر سکتا ہے کہ وہاں بیوی کو نہ رکنے دے، رات میں واپس بلا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چلیں آپ نے 1 ہفتے میں ایسا کیا اور 15 دن میں وہاں ٹھہرنے کی اجازت بھی دی، اب یہ بچوں کو روکنا کہ جب رکو گی وہاں پر زیادہ ٹائم جاؤ گی تو بچے ساتھ نہیں جائیں گے، کبھی کبھار تھوڑے بہت عرصے کے لیے جاؤ، 1 آدھ گھنٹے کے لیے تو بچوں کو لے جاؤ، اس کی بنیادی وجہ جب پتہ چلے گی تو پھر زیادہ صحیح واضح حکم ہوگا۔ لیکن چونکہ کویسچن ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر تو یہ منع کرنا کسی معقول وجہ کی بنا پر ہے کہ تھوڑی دیر جاتے ہیں تو بچوں پہ اس گھر کے ماحول کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، لیکن زیادہ ٹائم اگر بچے رکیں گے تو ایسی ایکٹیویٹیز گھر کے اندر ہوتی ہیں، کچھ عقیدے سے متعلق خرابیاں یا پھر گناہوں کے معاملات کہ ان کے گھر والے گناہوں میں انوالو ہیں، بچے ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی اسی کے اندر لگ جائیں گے، پھر تو باپ کا منع کرنا بالکل جائز اور بیوی کو اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو اس لڑکے کے سسرال والے ہیں انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی بچوں کو روک لیتا ہے، آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ آپ کی صحبت کی وجہ سے بچے بے نمازی بنیں گے، بچے گناہ کریں گے، بچے آپس میں لڑیں گے، بڑوں کی رسپیکٹ ان کی نگاہوں میں ختم ہوگی، کیونکہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، ان کے دل سے بھی احترام نکلتا ہے۔ تو اگر واقعی اس قسم کی خرابیاں ہیں تو باپ کو روکنا بالکل جائز، اس میں تو وہ بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر بیوی کی بہن فاسقہ فاجرہ ہو، گناہ گار ہو، علانیہ گناہ کرتی ہو، تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی سگی بہن سے ملنے سے روکے، کیونکہ یہ منفی اثرات پھر اس پر، یہ قطع رحمی نہیں ہوتی، قطع رحمی وہاں پر بری کہلاتی ہے کہ جہاں پر بغیر کسی معقول وجہ کے اور اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے، یہ معقول وجہ ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں ہے، بس میں نہیں جانے دے رہا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے جو بچوں کے نانا نانی ہیں، ماموں ہیں، خالائیں وغیرہ ہیں، وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو آپس میں ملنے دیں۔ ایسے رشتوں کو توڑنا شرعاً جائز نہیں، جب کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر کیوں روکا جائے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نہ ملیں؟ تو اس لیے ہر ایک اپنا احتساب کر لے اور غور و تفکر کر لے۔ اگر اپنی غلطی محسوس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر معقول وجہ ہے تو اس روش کو قائم رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی مفتی وعلیکم صاحب، السلام۔ مجھے یہ سوال پوچھنا ہے، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا شادی سے پہلے تحفے میں میں نانی کیا رہی ہوں 12-15 سال، تو میری نانی نے اور ماموں نے میرا زیور بنایا تھا، جب میں اپنے گھر آئی ہوں واپس تو وہ سب میری امی کے حوالے کر دیا انہوں نے۔ اور شادی سے پہلے نا میرے والد نے بھی بہت زیور بنایا تھا، مجھے پہننے کا شوق تھا، تو شادی کے ٹائم جب شادی ہوئی تو وہ سب میری امی کے پاس ہی تھا۔ جب شادی کے بعد حالات میرے تھوڑے خراب ہو گئے، شوہر کی نوکری وغیرہ چلی گئی، میں نے ان سے مانگا تو انہوں نے بولا کہ گھر پہ لگا دیا ہم نے سارا جو گھر بنا تھا، اور جب گھر بکے گا نا تو اس میں جو حصہ نکلے گا اس میں مل جائے گا تمہیں، یا ہم صرف 5 لاکھ روپے تمہیں دے دیں گے۔ تو میں اس پہ صبر کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں یا میں ان سے مانگ سکتی ہوں؟ ان کے لیے وہ رکھنا جائز ہے؟ چلیں بہن بتاؤ اور تو سیکنڈ کویسچن۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد نا وہ بہت برا سلوک کرتی تھی، میرے شوہر کو بے عزت کر رہی ہیں، مجھے کر رہی ہیں، میرے والد صاحب کا بھی دل انہوں نے بہت خراب کر دیا، تو وہ مجھے گھر چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے، ان سے تعلق تھوڑا الگ ہو کے بیٹھ گئی ہوں میں، تو کیا میری آخرت تو خراب نہیں ہوگی؟ چلو بیٹا میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ بالکل رونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمت رکھو، شاباش۔ یہ بچی کا کویسچن لیتے ہیں، کہتی ہیں کہ میں نانی کے پاس 15 سال تک رہی، دے دیا ہوگا نانی کو کہ آپ ہی پال لیں، اور پھر ماموں نے کچھ زیور بنایا جو شادی کے لیے تھا وہ تحفتاً، تو اب یہ کہتی ہیں کہ والد صاحب نے بھی زیور بنایا، وہ امی کے پاس رکھوا دیا گیا، وہ سب ان کے پاس رہا، شادی کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں، شوہر کی جاب وغیرہ کے مسئلے تو انہوں نے مانگے تو وہ کہنے لگے وہ گھر پہ لگا دیا، جب بکے گا تو 5 لاکھ تمہیں دے دیں گے، اب میں صبر کروں یا مانگوں، کہیں میری آخرت تو برباد نہیں ہو جائے گی۔ وہ دوسرے کویسچن میں چلے لے لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب اگر کوئی بچی نابالغ ہو، اس کے لیے جو بھی چیز کوئی لے گا، مختص کرے گا،
وہ فوراً اس کی ملک میں چلی جائے گی، چاہے فزیکلی طور پہ قبضہ دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ چنانچہ اگر ماموں نے کفالت میں تھیں، بچی کے لیے بنایا تو وہ بچی کا ہو گیا۔ اب اگر وہ والدہ کو دیا تھا تو وہ والدہ کے پاس امانت تھا اور امانت میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر والد صاحب نے ان کے نابالغی کے دور کے اندر بنایا تھا تو وہ سب اس بچی کا ہوگا۔ شادی کے بعد یعنی بلوغت کے بعد یہی بچی اس کے استعمال کی حقدار تھی اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب حالات خراب ہوئے اور مانگا تو والدہ نے کہا وہ تو ہم نے گھر پہ لگا دیا، تو گھر پہ لگانا شرعاً بالکل جائز نہیں تھا۔ جو مالک تھا اس کی اجازت سے لگانا تھا۔ کس کی وجہ سے لگایا اور کیا سمجھ کے لگایا؟ کیا اگر نابالغ یا بالغ اولاد کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو بغیر ان کی اجازت کے آپ تصرف کر سکتے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ تو لہذا بالکل غلط۔ یہ اگر لگایا بھی تھا تو سونے کی شکل میں ہی ان کو اپنی بچی کو یہ پیسہ، یہ سونا واپس کرنا ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ ہم 5 لاکھ دے دیں گے بالکل غلط ہے۔ کسی کا سونا غصب کر کے اور پھر معمولی قیمت دے دینا، آج کل کتنا مہنگا ہو گیا سونا، کم تو نہیں ہوگا سونا جو ہے وہ۔ ویسے اگر حساب کریں تو میرے خیال میں اگر 4-5 تولہ بھی ہو تو کتنا زیادہ ہو جائے گا، اس میں 5 لاکھ ہم تمہیں دے دیں گے۔ کیسے دے دیں گے آپ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خون ہو گئے ہیں سفید۔ ناراض مت ہوں، کوئی اگر یہ سن رہے ہو نا ان کے ماں باپ بھی، تو ناراض مت ہوں، خون ہو گئے ہیں سفید۔ جب پیسہ سامنے آتا ہے تو پھر نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ بیوی، پھر ہم بس پاگلوں کی طرح اللہ کو بھول کر، رسول کو بھول کر، قبر کو بھول کر، موت کو بھول کر، میدان محشر کے احتساب کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ چند ٹکے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلیں، چاہے سب برباد ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر بے وقوفی والا کام اور کیا ہوگا؟ اور آپ بار بار جیسے بھائی نے کویسچن کیا لے پالک بچے کے بارے میں اس سے منع کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک مفتی ہوں، میں موجودہ معاشرے میں رات دن لوگوں کے سوالات اور کے جوابات دیتا ہوں اور پرابلم سنتا ہوں۔ یہ بچہ حوالے کر دیا، نہ ماں باپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، نہ اس کو نان نفقہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ جو اتنا اجنبی اس بچی کے ساتھ رویہ ہوا، کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ 15 سال تک دور رہی تو ایسا ہو گیا جیسے اجنبی۔ اپنے بچوں کے لیے تو گھر بنا لیا، لیکن اس بچی جو اپنی ہی بچی ہے اس کو سونے سے محروم کر دیا۔ یہ حل ہوتا ہے معاملہ کہ جو بچے آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ پال لیتے ہیں تو ان سے ایک اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اگر وہ واپس آتا ہے تو گھر والے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ یہ قریبی رشتے ہیں، ذی رحم محرم ہے وہ، اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا واجب ہے، لیکن اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک اسی طرح کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بالکل صبر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کے حالات خراب ہیں، آپ کو شریعت نے بالکل حق دیا ہے، لیکن ماں باپ کا بہرحال ادب احترام اپنی جگہ محفوظ رکھیں اور آپ مسلسل تقاضا کریں، اس میں آپ بالکل گناہ گار نہیں ہیں۔ جیسے اگلا کویسچن کیا کہ اب مجھے اس کے بعد جب سے میں نے مطالبہ کیا ہے شوہر کو بھی بے عزت کرنا، مجھے بے عزت کرنا، اور والد صاحب کو بھی مجھ سے بدظن کر دیا ہے، اور تو اب میں یہاں سے نکل گئی ہوں، میری آخرت تو برباد نہیں ہو جائے گی؟ نہیں بیٹا، آپ کی آخرت بالکل برباد نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اگر جو آپ کہہ رہی ہیں سچ ہے تو کوئی آپ کی آخرت کی بربادی کا سامان نہیں، ان کی آخرت خطرے میں ہے۔ آپ بالکل دائرہ شریعت میں رہ کر اپنے اس سونے کا مطالبہ کریں، اور پیسوں کی شکل میں ہرگز مت لیجیے گا۔ جتنے کیرٹ کا سونا تھا اور جتنے تولہ تھا اس کا وزن تھا، بعینی وہ آپ ان سے لیں، یا آپ اس کی حقدار ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ اور میری کلپ کسی کو جو ایسے ان کو سنوا دیجیے گا کہ آپ اگر یہاں پر نہیں دیں گے، انتظار کریں، میدان محشر میں آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈال کر آپ کو جنت نہیں مل سکتی۔ حقوق العباد کا معاملہ انتہائی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر کر لیا ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم سے راضی نہ کر لے وہ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا، وہ اس کو بخشے گا نہیں۔ اس لیے اپنی بچی کا حق ادا کریں، اور اس پیسے کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں، اور فوراً سے پیشتر سونے کی شکل میں اس کو دیں یا مہلت مانگ لیں، اور جتنا بچی کو بھی ضرورت ہے فی الحال اس کو سونے کی شکل میں دینا شروع کر دیں۔ یہ ایک امانت تھی جس میں آپ نے خیانت کی ہے، تاکہ بچی اپنے حالات کو بہتر کرے، اور بلکہ اپنے بچی کو بچی سمجھیں۔ اگر وہ 15 سال وہاں رہی تو کیا اجنبی ہو گئی ہے؟ بالکل، یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔